الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں. اس سے پیشتر اس حدیث پاک پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، جب تک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. جب تک پڑھتا رہتا ہے، رحمت میں نہاتا ہے. تو آئیے اس کی برکت سے ہمیشہ رحمتوں میں نہانے کے لیے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، موضوع بڑا ہی حساس ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑا پیارا موضوع ہے پیری مریدی. اگر اس پہ غور کریں گے تو اس پہ بہت ساری صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معزز سامعین کرام، پیری مریدی آج ہر آدمی کسی نہ کسی کا مرید تو ہوتا ہی ہے. کسی نہ کسی سے، کسی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دے کر اپنے آپ کو روحانیت کے اعتبار سے اس کا غلام بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اور پہلا سوال انسان کے دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ بیعت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا مرید بنایا کہ نہیں بنایا؟ بہت ساری باتیں آدمی کے دماغ میں گردش کرتی ہیں. تو بیعت کیا ہے؟ مرید کیسا ہونا چاہیے؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ مرید پر پیر کے حقوق کیا ہیں اور کس انداز میں وہ بیعت ہو سکتا ہے؟ اور اگر بیعت نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ بس انہی باتوں پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے کا موقع عطا فرما دے. بات کو ذہن میں اتارنے کا سلیقہ مجھے اور اتارنے کا آپ کو اپنے دماغ میں اترنے کا اللہ تعالی انداز مجھے اور آپ سب کو عطا فرما دے. سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بیعت کرنا کیا ہے اسلام کے اندر؟ تو آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اور قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کی زندگی کا سب سے شاندار پہلو جس میں صحابہ کرام نے اپنی عقیدت و محبت کے نذرانے بھی پیش کر دیے اور مصطفیٰ نے دنیاوی بات ظاہراً مانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ماننے میں بھی مکے کو فتح کی بشارت عطا فرما دی. تو صلح حدیبیہ بڑا حسین باب ہے. تو حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے 1200 صحابہ کرام راستے میں آئے، 200 صحابہ اور آ گئے. 1400 صحابہ کا قافلہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف رواں دواں. مکہ مکرمہ سے پہلے ایک میدان پڑتا ہے، اسی میدان کو حدیبیہ کا میدان کہا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے لوگوں نے جب عرب نام چینج کر دیا
جس کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا تو ہو سکتا ہے اس میدان کا بھی نام چینج کر دیا، بعید نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے عرب کو عرب ہی کہا ہے۔ ابو ہریرہ ہمیشہ یہ پسند کرتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ کہا جائے، کیونکہ یہ نام مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ ابو تراب علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کو ابو تراب کہا جائے، کیونکہ یہ کنیت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو جو نام آقا نے عطا فرمایا صحابہ کو وہی پسند تھا، لیکن اب عجب لوگ ہیں جو نام بھی تبدیل کر رہے، یہاں بدلے تو ٹینشن، وہاں بدلے تو ٹینشن، ہر جگہ خالی نام ہی کو لے کے کام کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے تو آنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے باب السخا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا اور کہا کہ جاؤ بات کر کے آؤ کفار سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ان لوگوں سے گفتگو کی تو کفار مکہ نے بڑا حسین آفر دیا تھا ان کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ آ گئے ہو مکے کے اندر تو چلو طواف کر لو آرام سے اکیلے، تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ ان لوگوں نے سمجھا بڑا اچھا آفر دے رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا بخدا مصطفیٰ کریم جب تک طواف نہ کریں گے عثمان طواف اکیلے نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے طواف کرنے سے منع فرما دیا، جبکہ وہ طواف کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آفر بڑا پیارا تھا، لیکن معلوم ہے بے وسیلہ نزدی و ہرگز خدا، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ بے وسیلہ نزدی و ہرگز خدا، تو یہ وسیلہ ہے مصطفیٰ جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات اڑا دی گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، اور ہمیشہ اڑانے والا بشوانی رہتا ہے، نہ میل کی قبیل سے ہوتا ہے نہ فیمیل کی قبیل سے ہوتا ہے، بیچ ہوتا ہے، اب بیچ والا ہی ہمیشہ لڑاتا ہے۔ بیچ والے بہت سارے ہوتے ہیں، لڑانے کا ہی کام ہوتے ہیں، جبکہ بیچ کا آدمی حاکم بھی ہو سکتا ہے، اور جو حاکم بن جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ حاکم بننا یہ کمال کی بات ہے، لڑانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے خبر پھیلا دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک بیعت لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور وعدہ لیا صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے۔ آخر میں آقا علیہ السلام نے اپنے دائنے ہاتھ کو سب کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ تو محبوب نے کہا عثمان غنی کا ہاتھ، تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ رہے عثمان غنی کا ہاتھ ہے، لیکن مولا کیا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ہاتھ تمہارا ہے، یہ ہاتھ تم نے عثمان کا کہا لیکن یہ در حقیقت آپ کے مولا کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی قرآن مقدس میں کی۔ سورہ فتح پارہ 26 آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی بیعت نہیں بلکہ کس کی کر رہے ہیں؟ انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، لیکن مولا فرماتا ہے کہ وہ بیعت در حقیقت اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو بیعت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیعت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا وسیلہ بھی تلاش کر لیتے ہیں رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جاتا ہے نا۔ اس کے بعد ایک چیز اور، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ گردانہ عظمت بتانے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آدمی بولتا ہے جاؤ ٹینشن مت لو، جو چاہو کرو، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا زہ دیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت اور اپنے صحابی کو بتا دو جو چاہے وہ کریں، اس لیے کہ ان کے اوپر تو اب اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا، بے خوف و خطر جا کے کام کرے۔
تو بیعت کرنا یہ قرآن کی آیت کریمہ سے ثابت۔ اس کے علاوہ جو یہ بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کو بیعت رضوہ بھی کہا جاتا ہے، بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ درخت کے نیچے ہوئی تو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، بھئی سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 18 پارہ 26 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب کوئی کہے کہ بیعت کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سند دے رہا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے۔ تاکید کے ساتھ آیا، لام تاکید بھی ہے، قد بھی تاکید ہے، زور پیدا کرنے کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کون ایمان والے؟ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ ایمان والے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بیعت رضوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی بھی آیات ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے ارشادات بھی ہیں۔ تو یہ بیعت کرنا قرآن کا فرمان ہے اور قرآنی طریقہ ہے، اور بیعت کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد صحابہ کرام سے بیعت لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، عورتوں کی بیعت لی، لیکن عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ حضور سے بڑا کوئی روحانی بات ہو سکتا ہے، حضور سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے، یا تو پیر آیا تو خدمت کے لیے کون پہنچا؟ اگر کرنا ہی ہے خدمت تو مرد جا کے کرے نا، پاؤں دبانا ہے دبائے جا کے، مرد کو کھانا کھلانا جا کے کھلائے جا کے، یا تو عورتیں کھانا کھلا رہی، عورتیں پیر دبا رہی، باپ آپ کی خدمت، شوہر کی خدمت نہیں کر پاتی، جن کے بارے میں آقا نے فرما دیا اگر میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہے تو اپنے شوہروں کو سجدہ کرنا ہے، اگر حکم دیتا وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، اور تو کھانا بنانے کے بولتا تو منہ بگاڑتی، پیر صاحب آگے پہنچی ہے کیا؟ لیکن آقا علیہ السلام نے عورتوں کی بیعت کیا کیا؟ عورتوں کی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لی؟ دیکھیں درود پاک پڑھے تو حدیث پاک سناؤ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے قرآن کی ایک اور آیت کریمہ لے لیں، یہ آیت کریمہ سورہ ممتحنہ پارہ 28 آیت نمبر 12۔ وہی مکہ جب فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام بیعت لے رہے تھے، لوگ آ رہے تھے حضور کی بیعت کر رہے تھے، آ رہے تھے حضور کی بیعت کر رہے تھے۔ تو خواتین آئیں، جب وہ خواتین آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لینے کا انداز کیا تھا؟ حضور صفا کی پہاڑی پہ جلوہ فروز، حضرت عمر نیچے تھے، حضور فرماتے حضرت عمر آقا علیہ السلام کی بات کو عورتوں تک پہنچاتے، حضور کی بات کو حضرت عمر کہاں تک پہنچاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پاس میں رہ کے بات کرتے، لیکن مصطفیٰ کو خبر تھی کہ بتا دیا جائے کہ عورتوں کو مرید کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، عورتوں کو مرید کرنے میں تمہارے نبی کی سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت کیا؟ یہ سنت الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارے مشائخین اعظام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سنت پر عمل کرنے کا بھرپور موقع عطا فرمایا ہے، بھرپور موقع عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، عمر حضور کی بات عورتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے خبر دینے والے۔ اب خبر دینے والا یہ سبجیکٹ ہے، اس کے لیے آبجیکٹ ضروری ہے، فاعل ہے، فاعل کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ خبر دینے والا کہا کس کی خبر؟ تو میرا بریلی کی تاجدار کہتا ہے میاں غیبوں کی خبر دینے والا، سبحان اللہ، غیبوں کی خبر دینے والا۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین آپ کے پاس آئے، اہل ایمان عورتیں آپ کے پاس آئے، آپ کی بیعت کریں اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کی تھوڑی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج آدمی عام طور سے کافی آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور اس کے علاوہ ہمارا تو بہت زیادہ تجربہ ہو چکا ہے۔ لوگ پیر کے سامنے سجدہ ٹھوک رہے ہیں، سجدہ کر نہیں رہے، کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ
سمجھ آیا نا؟ سجدہ اگر کسی کو ہوتا تو سب سے پہلے سرکار کو نہ ہوتا، سب سے پہلے کس کو ہوتا؟ اور صحابہ نے کیا بھی تھا بھائی، کیا ہے صحابہ نے، لیکن حضور نے منع فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک باب حق الزوج علی المرأة صفحہ 333، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ جب وہ وہاں سے آئے تو ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچے، فوراً سجدہ کر دیا۔ پہنچے اور پہنچنے کے بعد فوراً کیا کر دیا؟ سجدہ کر دیا۔ حضور نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا کیوں کیا؟ سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ آقا نے ڈائریکٹ نہیں منع فرمایا، پہلے فرمایا وجہ تو بتاؤ۔ کہا سرکار میں یمن میں گیا، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑے بڑے پادری کو اور اپنے سیاسی لیڈروں کو جب ان کا ادب کرنا چاہتے تو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی جب یہ سیاسی لیڈر کو سجدہ کرتے ہیں تو میرا نبی تو امام الانبیاء ہے۔ آقا علیہ السلام بس اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے سجدہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لا تفعل الان، اب ایسا مت کرنا، اس لیے کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ تو پیر صاحب کو سجدہ چلے گا؟ زور سے بولے چلے گا؟ ہاں کوئی بولے ہم قدم بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کا وہ الگ طریقہ ہے، قدم بوسی کریے نہ، کون منع کر رہا ہے؟ یہاں قدم بوسی کم ہوتی ہے، سجدے زیادہ ہوتے ہیں۔ قدم بوسی کریے، قدم بوسی کا بھی اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہاں تو پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے، دور آیا پیر وہیں پہ متھا ٹیک رہا ہے۔ یاد رکھے تعظیم کا سجدہ اسلام میں حرام ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو فتاوی رضویہ چوتھا حصہ اعلیٰ علی رحمت رضوان نے لکھا کہ وہ بندہ کفر کر بیٹھے گا، شرک کر بیٹھے گا۔ تو پہلی شرط لگائی گئی شرک نہ کریں تاکہ ادھر نہ جانے پائیں، پہلے ہی باب بند کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ دوسری شرط لگائی گئی ولا یسرقنا، چوری نہ کرے، چوری نہ کرے۔ ہمارے پیر صاحب لوگ، ہمارے مشائخ پہلے کیا کراتے؟ وعدے لیتے ہیں۔ تو کہا یہ وعدہ لینا کہاں سے آیا ہے؟ کہا وعدہ لینا یہ تو قرآن سے آ گیا ہے، یہ وعدہ ہی تو لیا جا رہا ہے کہ شرک نہ کریں۔ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بد مذہبوں سے مت ملنا، کہا ایمانیات سے شرک نہ کرنا، کہا ایمانیات سے بد مذہبوں سے تعلق نہ رکھنا۔ سمجھے؟ چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرے۔ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ آج آدمی بہت جلدی بچہ ماں کی شکم میں آیا ٹینشن میں آ جاتا ہے، فوراً سوچتا ہے کلیئر کراتا ہے، کلیئر کرانے کے چکر میں رہتا ہے، بولتا ہے یار کئی بچوں میں ہم سنبھالیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے؟ ہم کھلاتے ہیں، ہمارے اندر دم ہے اتنی، ہم کھلا سکتے ہیں۔ نارے بابا، کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے مت مارو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ کھلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کے، کیوں ٹینشن لے رہے؟ آنے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ وعدہ لیں کہ یہ شرک نہ کریں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، بدکاری کریں گی، اور نہ ہی اپنے بچوں کو قتل کریں، اور نہ ہی یہ کسی پر بہتان لگائیں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور بھلائی میں یہ آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ فَبَايِعْهُنَّ، اگر یہ شرطیں ماننے کے لیے تیار ہے تو محبوب ان کو اپنی بیعت میں شامل فرما لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے بخشش کر دیں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یہ بیعت لینے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ایک تو حدیث میں بار بار سناتا ہوں، ترغیب و ترہیب کی حدیث پاک، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں اس پر کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت بھی کر کے چلوں گا اور آپ کے ساتھ جہاد بھی کروں گا، آپ کے ساتھ ہجرت بھی کروں گا، گھر بھی چھوڑ دوں گا، جہاد بھی کروں گا، جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا حل من والدیک حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کوئی زندہ؟
انہوں نے عرض کیا حضور بڑا خوش نصیب ہوں بلکہ لاہما ہے، میری والدہ اور میرے والد دونوں حیات ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا خوش نصیب ہوں۔ آقا نے فرمایا جا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اذا فعلت بہما فانت حاج و معتمر و مجاہد، جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے حج عمرہ جہاد تینوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اچھا سلوک کرو، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے۔ سب سے آج کے دور میں یہ جہاد پہلے کیا جائے بعد میں جا کے، یہ عمرہ پہلے کیا جائے بعد میں دوسرا عمرہ، یہ حج پہلے کیا جائے بعد میں دوسرا حج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سلوک کر، اللہ تبارک و تعالی حج عمرہ جہاد تینوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بیعت لی ہے، صحابہ نے حضور کی بیعت کی۔ ایک دوسری روایت میں آیا، یہ حدیث پاک ہوئی فتح مکہ کے موقع پر ہے، جس کا راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف حدیث نمبر 4461 کے اندر آیا۔ وہ فرماتے ہیں کلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کی نشست بھی کہاں ہوتی، حضور بیٹھتے بھی کہاں، حضور کی محفل لگتی بھی کہاں، مسجد نبوی میں لگا کرتے تھے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام مسجد آباد کرنے کا ذہن دے رہے ہیں، اسی سنت کو میرے غوث نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، درس ہو رہا ہے تو پہلے جامع مسجد میں درس شروع ہوا، جب پبلک زیادہ ہو گئی تب مدرسے کے حال میں درس ہوا، اور جب اور پبلک ہو گئی تو جا کے عیدگاہ میں درس شروع ہو گیا۔ تو پہلے مسجد کو آباد کیا، یہ ہے مسجد کو آباد کرنا۔ اگر ہمارے یہاں مسجد میں اگر پروگرام ہو جائے تو انسان برا مان جاتا ہے، ارے خوش ہونے کا موقع ہے کہ اگر مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تو مسجدوں میں برابر تربیت فرمایا کرتے ہیں۔ تو مسجد ہم نشست میں فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تبایعونی، تم لوگ میری بیعت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم لوگ میری، ہم لوگ خود کہتے پیر صاحب آ جاتے تو ہم لوگ کہہ دیتے کہ بھائی اگر کوئی آدمی مرید نہ ہوا ہو تو ہو جاؤ، تو فرمایا بیعت کرو اس شرط پر اللہ تشرک باللہ شیئا، پہلی شرط کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، دوسری شرط ولا تزنو، زنا مت کرنا، ولا تسرقوا، چوری مت کرنا۔ اب چوری نہ کرنے پہ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اپنے یہاں شادیوں بھی چوری ہوتی ہے نا؟ کون سی چوری ہوتی ہے؟ ارے زور سے بولے یار، زور سے بولیے، ڈر کیوں رہے ہیں یار؟ کون سی چوری ہوتی ہے؟ جوتا چورائی، اور اس پر کیا ملتا ہے؟ انعام۔ تو بچہ جو جوتا چورانے آیا تھا نا، انعام پایا، جمعہ میں آ جاتا ہے وہ۔ کب آ جاتا ہے وہ؟ بولتا ہے یار شادی میں گیا تو لوگ کم تھے، کم انعام ملا ہے، چلو جمعہ میں دیکھتے ہیں زیادہ انعام ملے گا۔ تو چوری، بہرحال چوری اسلام میں حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو، بہرحال چوری کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو بولے آپ جوتا چھپائی یا انعام ایسے ہی دے دے سالی سالیوں کو، الگ بات ہے۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیعت کرو اس شرط پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور کسی کا مرڈر نہیں کرو گے۔ فمن وفى منكم فاجر على اللہ، جو ان وعدے کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرامت ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ومن اصاب شیئا من ذلک، اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر ڈالے گا فعوقب به، تو اسے سزا دی جائے گی۔ اور جو بندہ اس کا ارتکاب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی ستر پوشی بھی فرما دے۔ تو بتانا مقصد یہ کہ قرآن اور حدیث نے بیعت کا طریقہ بتا دیا، نہج بتا دیا، لیکن اب پیر ہوگا کیسے؟ پیر کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ایک ولی سے پوچھے، ایک ولی بڑے اچھے اشعار میں کہتا ہے، وہ ولی جو خود ولی اور والد بھی ولی، دادا بھی ولی، سبحان اللہ۔ وہ ولی جو پیر کے سامنے پہنچتا ہے تو پیر بچپن ہی میں مرید بھی بنا لیتا ہے، اپنے حلقہ ارادت میں بھی شامل فرما کر اپنی خلافت و اجازت سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ جانتے اس پیر کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دھر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ جانتے وہ کون ہے مرشد گرامی وقار؟ وہ ہے جن پہ تقوی و طہارت کا ناز ہے، جسے ساری دنیا مصطفیٰ رضا کے نام سے جانتی ہے، جسے ساری دنیا مفتی اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنیں، بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، رہنماؤں کیسی صورت راہ ہماری
रहनुमाओं की सी सूरत, राह हमारी काम है, राहज़न है कुबको और रहनुमा मिलता नहीं। ये मुफ्ती आजम फरमा रहे हैं, वो वली कि जब एतराज करने वाला दिल्ली में एतराज करता है, पहुंचता है, तो मुस्तफा रजा खां वहीं से उसकी तमाम हिस्ट्री को बता देते है ना। तो सोचे पूरी मंजर कशी कह रहे हैं। और ऐसे ही बहुत अच्छे अशारा फरमाते आगे, आले गाले हैं मशाइख आजकल हर गली, हर गली आले गाले है मशाइख आजकल हर गली, बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं, बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं। अब इसी बिना पर जो है पीर की शराइत लगाए, वजू के बगैर नमाज होती है क्या? नहीं होते। क्यों? कहा वजू नमाज के लिए क्या है? शर्त है, और शर्त के बगैर मशरूत अदा नहीं है। तो ऐसे ही कहा पीर होने के लिए क्या है? कहा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें। पहली शर्त याद रखो प्यारे, सुन्नी सहीउल अकीदा। सुभान अल्लाह। सुन्नी मतलब सुन्नतों का पाबंद हो, सुन्नतों की पासदारी करता हो, ऐसा ना कहता हो हम तो नाचने गाने वालों में से हैं, हमारा माहौल तो किसी और में से है। सुन्नत की पाबंदी करता हो। अब अपने यहाँ तो जो बड़ी सी टोपी और खूब हाथ में ज्यादा, पैरों में ज्यादा, इनको नाक में भी पहना देना चाहिए। कुछ सोच रहा है ना, नाक में ही पहना देना चाहिए। मालूम पड़े हो सकता है पहन लें, कहे नौजवान हमारा मुरीद है, वो नाक और कान में पहन रहा, अगर मैं पीर हूं, मैं नहीं पहनूंगा तो पहन लूंगा तो क्या करा दी, हो सकता है पहन लें जी। तो सुन्नी होना चाहिए। उसी में एक कैद क्या है? सहीउल अकीदा, टनाटन होना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या होना चाहिए? अगर कोई गुस्ताख आ गया, वो चाहे गुस्ताखे सहाबा हो, चाहे गुस्ताखे अहले बैत हो, चाहे गुस्ताखे औलिया हो, और जब इन गुलामों का गुस्ताख है वो पीर नहीं बन सकता, तो मेरे आका का गुस्ताख कैसे पीर हो सकता है? इसलिए टनाटन होना चाहिए, सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? याद करना है अपने को। क्या होना चाहिए? सुन्नी सहीउल। हाँ, सुन्नी बहुत सारे लेबल लगा के घूम रहे हैं। लेबल लगाने वालों मत देखना सहीउल अकीदा है कि नहीं। आजकल से लोग तकिया भी कर लेते हैं, अपनी हकीकत को छुपा कर कोई और बन के निकल जाते हैं। क्या नहीं मालूम, कानपुर में हकीमुल अमत एक था। हकीमुल अमत समझ गए होंगे, नाम था अशरफ लेकिन काम था अशर। समझे कि नहीं आप? अशरफ अली थानवी दुनिया कहती। कानपुर में क्या करता रहा? मिलाद भी पढ़ता रहा, फातिहा भी करता रहा। आज उसी की देन है कि वहां के लोग जुलूस भी निकाल रहे हैं। वो समझ आया, वहां के उनके लोग 106 जुलूस हो गए। वहां जुलूस निकलता है तो इनको बिदअत नहीं नजर आती, यहां निकल जाए तो कयामत मचा जाती। कुछ समझ में आया ना? कहीं जुलूस से मदह सहाबा निकालते, लखनऊ जुलूस से मदह सहाबा निकाल रहे, कानपुर आ गए जुलूस से मोहम्मदी निकाल रहे, ऐसे पीर हैं। तो कहा ऐसा पीर तो नहीं चलेगा, ये तो जबर वाला लगता है, पीर कम पैर ज्यादा लगता है। समझे कि नहीं? तो तकिया बास भी नहीं चलेगा। तो सुन्नी होना चाहिए। सुनने के बाद क्या हो? सहीउल। आज भी अगर कोर्ट में मामला पहुंच जाता है, बोले हम सुन्नी हैं, क्या बोले? हम भी सुन्नी, ऊपर है, हम लोग देवबंदी हैं। इनको मालूम है हमारा बाप ही नहीं है तो दूसरे के बाप को अपना बाप बना दो। कुछ समझ में आया? इनको अपनी बुनियादी नहीं मालूम, तो कहां से आए मालूम नहीं है, कहां की पैदावार नहीं मालूम इनको, तो कहा कम से कम बच जाते हैं सुन्नी बोल करके, वरना सारी दुनिया जानती है। लोग खुद भी हम लोगों को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मस्जिद है सुन्नियों की मस्जिद है। मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी, तो सुन्नी बोल करके इतराफ कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चोर हैं, यही साहूकार है। समझे कि नहीं आप? तो पहली शर्त क्या है? सहीउल। कौन सा सहीउल अकीदा? हाँ, सुन्नी सहीउल अकीदा। उसके बाद दूसरी शर्त, इतना इल्म रखता हो कि जरूरत के मसाइल किताब से देख करके बताता। तो अब तो कहा हमारे शरीयत तो है ना, कानून शरीयत तो आ ही गई है। कहा सदर शरिया का बड़ा करम हो गया, बहार शरीयत लिख दिए। अब तो हम उर्दू से हम लोग को मदरसा पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे मुताला करके बता देंगे। कहा बाबा जो शर्त थी तब क्या थी? जब शर्त लगी, अब अगर कोई गर्मी में पानी मांगे तो आप कौन सा पानी लाके दोगे?
زور سے بولو. کہا گرمی میں پینا چاہتے ہیں تو ٹھنڈا ہی چلے گا, گرم نہیں چلے گا. تو کہا ایسے ہی کہا اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل کتاب سے دیکھ کر کے بتا دیتا ہو. کہا بابا کب یہ شرط لگائی گئی؟ اس زمانے میں لگائی گئی جب کتابیں عربی میں ہوتی تھی یا فارسی میں ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں تو کہا اس زمانے میں شرط لگائے گئے تو ایسا جانکار ہو کہ عربی بھی آتی ہو فارسی بھی آتی ہو. سبحان اللہ ہے نا. اب آج کل اردو دیکھ کر کے تو عام آدمی پڑھ لے گا. تو اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عربی فارسی کا بھی جاننے والا. یا تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ یا رسول اللہ بولیں گے تو یا رسول اللہ ہوگا یا رسول اللہ ہوگا. ان کو منادہ منصوب مضاف کیا ہوتا ہے یہ بھی خبر نہیں ہوتی اور پیر موقع بننے کے لیے تیار ہے. اب آپ لوگ کے لیے تھوڑا ہارڈ ہو گیا, بچے ہمارے سمجھ گئے. مضاف پر میں منادہ ہو جائے مضاف تو اس پر زبر آئے گا, زیر آئے گا, پیش. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اور وقت کے اپنے آپ کو پیر صاحب مفتی اعظم سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, پیر اعظم سے کم نہیں سمجھتے آپ کو. جو سمجھتا ہے وہی لپڑے میں رہتا ہے. ارے میرا پیر, سبحان اللہ, معلوم ہے میرا پیر جب حضور احسن العلماء کے پاس تشریف لے جاتا تو حضور احسن العلماء فرمایا کرتے یہ میرا بیٹا اختر ہے, جب تک بریلی میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے فیض سے دو لوگوں کو مالا مال کرتا. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ جیسا ہو, تاج الشریعہ جیسا ہو, تاج الشریعہ جیسا ہو. اللہ یا رسول. تاج الشریعہ بن نہیں پا رہے, ارے جیسا بھی نہیں ہو پا رہے اور حضور کی برابری کرنے چلے گئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ تاج الشریعہ جیسے تو بن نہیں پا رہے. تاج الشریعہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ مرد قلندر, وہ مرد درویش کہ جس کے آنکھ بند ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سب سے پہلی کرامت کو ظاہر فرما دیا ہے نا. بہرحال تو پہلی شرط یہ ہو ایسی عربی, اللہ اللہ, ایسی عربی کی عربوں کو بھی رش اش عرب کیا کرتے تھے کہ یار یہ عجمی ہے کہ عربی. تو اب یہاں عربی آتی نہیں, اردو فارسی آتی نہیں, اردو کتاب انوار شریعت تو پڑھ کے بھی نہیں معلوم. اور ان سے پوچھا جائے نور نامہ پڑھے کہ نہ پڑھے, سیدہ بی بی کی کہانی پڑھے کہ نہ پڑھے, وہ بھی نہیں معلوم. یہ سیدہ بی بی کی کہانی صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں معلوم ان کو. یاد رکھیں سیدہ بی بی کی جو کہانی پڑھی جاتی عام طور سے یہ رافضیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے, من گھڑت روایت ہے. سیدہ بی بی کس کو کہتے ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا کو کہا جاتا ہے. تو کہا فاطمہ الزہرا کو کہا جاتا ہے, ان کی کہانی اور قصے سننا ہے تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں میلاد کے موقع پر بھی صحیح روایت بیان کرو, من گھڑت واقعات مت بیان کرو, اس لیے کہ من گھڑت واقعات بیان کرنے سے ثواب کم گناہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں تو لوگ سمجھ میں آیا نا, سیدہ بی بی کہانی تو تحقیق کرا لیں اور عورتیں کچھ زیادہ ہی لگی رہتی. ان کو کہنا کہ ایک کتاب آتی ہے قابل رشد خواتین, اردو میں ہے, وہ کتاب لے لیں اور گھر میں سیدہ بی بی کی کہانی پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا حیا کس چیز کا نام ہے, پردہ کس چیز کا نام ہے. تو پہلی شرط صحیح العقیدہ ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ دوسری شرط اتنا علم رکھتا ہو کہ ضروری مسائل دیکھ کر کے بتا دے کتاب سے. اب تیسری شرط فاسق مولم نہ ہو. فاسق مولم کھلم کھلا گناہ نہ کرتا. اب کلم کلا ہم تو اپنے پیر صاحب میں عیب تلاشی نہیں کرتے, جبکہ کسوٹی ہم کو یہ دی گئی کلم کلا گناہ نہ کرتا. اب کلم کلا کتنے گناہ ہو رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ خود. آؤ حضور سے پوچھتے سرکار ہم لباس تو ہم جیسے سمجھ میں آتا ہے ہم لوگ پہن لیتے ہیں, پھر بھی لباس آپ کی طرح اگر پہنے تو کیا بات ہے. تو آقا علیہ السلام کا یہی سے کس طرح سے فرمان ملے گا, پیارے تو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اور جو میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملا کرتا ہے. یہ حدیث پاک. تو آقا کی سنت ہے فاسق مولن نہ ہو. اب اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی, کلین شیو رہتا ہے, دعا تعویذ کرنے کے لیے بیٹھا ہے, صحیح ہے نا بھائی, نہ بیٹھا رہتا ہے
کلین شیو پینٹ شرٹ پہنتا نماز سے مطلب نہیں، آنکھ بند کیا یہ آ گیا، ہم لوگ بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا۔ ارے غوث پاک نے پہلی کسوٹی عطا فرمائی، کسی سے محبت یا نفرت کرنا ہے تو اس کے کردار کو شریعت پر پرکھو، جو شریعت کے میزان پر اترتا ہے اس سے محبت کرو یا نفرت کرو، اب تمہاری محبت اور نفرت شریعت کے عین مطابق ہو جائے۔ شریعت کی اگر پاسداری کرتا ہے محبت کرے، مخالفت کرتا ہے تو نفرت کریں، تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مصداق بن جائے گا۔ جی اور تیسری شرط ہو گئی، چوتھی شرط اس کا سلسلہ بیعت آقا علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہو، سوختہ نہ ہو گیا ہو۔ اپنے یہاں کئی سلسلے سوختے ہیں، بڑھ ہو چکے ہیں پھر بھی لوگ چلا رہے ہیں، اور کچھ تو بد مذہبوں کیا وکالت کے دم پہ چل رہا معاملہ، خلافت نہیں ہے، اجازت نہیں، وکالت ہے، اور وکالت کے دم پہ چمک رہے ہیں وہ، ان کو بھی معلوم ہے وکالت میں خالی وکیل وکیل ہوتا ہے، وہ دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا، یہ شرعی مسئلہ، لیکن دوسرا بھی کھینچ رہا ہے، تو سلسلہ بیعت وہاں تک ملتا ہو، سوخت نہ ہو۔ اب کچھ سلسلے ہیں جن کی نشاندہی کبھی پوچھے گیا تو میں کتاب دکھا کے کراؤں گا، کتاب دکھا کے کراؤں گا کہ کون سے سلسلے سوخت ہو چکے، لیکن لوگ ڈھکوسلے کے طور پر سلسلہ چلا رہے ہیں۔ تو 4 شرطیں ہونی چاہیے پیر کے اندر، اگر یہ چاروں شرطیں نہیں پائی جائیں گے تو پیر ہوگا وہ۔ ارے وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو نہیں تو نماز ہے؟ کیوں کہا نماز کے لیے وضو شرط ہے؟ کہا پیر ہونے کے لیے 4 شرط ہیں، ان چاروں شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پائے گئے تو چاہے وہ کسی کو کتنا بڑا مقام دے دے، ارے خود پیر نہیں ہے تو دوسرے کو کیا پیر موقع بنائے، تو پہلے خود تو بن جائے۔ تو یہ پہلی شرط ہے، اسی لیے حضور مفتی اعظم احمد علی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا، وہی اشعار کے اندر فرماتے ہیں، ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب ہو، ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب ہو، جس کا باطن صاف ہو وہ با صفا ملتا نہیں، جس کا باطن صاف ہو وہ با صفا ملتا نہیں۔ یہ حضور مفتی اعظم فرما رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں پیارے ایسے ویسے پیروں کے چکر میں مت پڑو، حقیقی پیر کے پاس آ جاؤ، لو لگا لو، بس یہی سرکار ہے اس سے ہمیشہ پائیں گے، بس یہی سرکار ہے اس سے ہمیشہ پائیں گے۔ دینے والے دیتے ہیں کچھ دن صدا ملتا نہیں، سرکار سے صدا ملتا ہے، لو لگانا ہے۔ اسی لیے آج آدمی کا دل بھی کسی کے اوپر اگر نہیں جم رہا ہو تو وہ کیا کرے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر جامع شرائط پیر نہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر یہ 4 باتیں نہ ہوں، وہ پیر نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی پیر ملی نہیں رہا شرطیں پائی جائیں تو اعلیٰ فرماتے ہیں درود کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے، ہر لمحہ درود پاک پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو تمام خرافات اور برائیوں سے نجات عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے درود پاک۔ اچھا ایک بات بتائیے، کربلا کا ہم خوب سنتے ہیں واقعہ، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بولیے کیوں نہیں کی بھائی؟ زور سے بولیے، ڈر کیوں رہے آپ؟ ہمت نہیں ہو رہی کہ کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ ارے بولنا چاہیے، جب بولنے مومن کے بولنے میں بڑا پاور ہے، بولتا ہے تو حلال حرام اور حرام حلال کر لیتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ نکاح طلاق بولتا ہے تو حرام حلال ہو جائے، اور بول دے وے تو حلال بھی حرام ہو جائے۔ تو بتائیے امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ زور سے بولو نا، ڈر کیا تھا وہ؟ بھیا نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ کہتا ہوگا کہ مکے میں جا کے پڑھ لوں گا دمشق سے۔ شراب وہ بھی پی رہا تھا۔ آقا نے خود فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ بہت ساری شرارتیں تھیں، تو جو امام حسین کا ماننے والا ہے اگر شر پیر کے اندر خرابی پائی جائے گی تو اس کی بیعت کرے گا کہ اس کی مخالفت کرے گا؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو پیر کہتا ہے یزید کا طریقہ بناتا ہے، ہم لوگ اس کو اپنا پیر نہیں مانتے ہیں، ہم تو حسین اعظم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔
समझ में हुसैन आज़म की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने ऐसे को पीर नहीं माना, तो हम लोग भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। अब अगर कोई बोले तो बता देना हम ऐसे को पीर नहीं मानते हैं। यही ज़हन तो हमको करबला से मिला है, यही ज़हनियत तो हमको करबला से मिली है। तो अब 4 शर्तें होनी चाहिए। अब इसके अलावा आइए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में चलते हैं और पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बैत करने के वक्त किसी खातून का हाथ पकड़ा है? अपने यहाँ तो पीरों को ये भी नहीं मालूम है कि अजनबी आदमी दूसरी औरत का हाथ पकड़ा के चूड़ी पहना सकता है कि नहीं पहना सकता है? पहना सकता है कि नहीं पहना सकता है? लेकिन इन पीरों से पूछना जो जबर वाले कम है, जेर वाले तो नहीं बोलेंगे हम, जबर वाले ही है, लेकिन जबर नहीं, बेजबर है। और ऐसे लोगों को अजबर भी नहीं रखने का, तो डायरेक्ट क्या कहेंगे, बहन समझ के पहना दे। खुद फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर पूछा गया कि एक पीर साहब कहते हैं हुजूर कि औरत को आदमी अगर चूड़ी पहनाना चाहे तो कैसे पहनाएगा? तो पीर साहब कहते हैं कि उसको बहन समझ करके पहना दे। तो हुजूर फ़क़ीह मिल्लत जो दादा उस्ताद अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे, तुरबतों पर तुरबत में रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। अरे उनके पतवे की पासदारी मेरा पीर सरकार ताजुल शरिया भी फरमाते रहते हैं। उन्होंने अपनी किताब फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर लिखा, फरमाते वो पीर या तो जाहिल है और जाहिल नहीं है तो गुमराह है। जाहिल है या तो जाहिल नहीं तो क्या है? गुमराह है, गुमराह है, जाहिल है। अब अगर पीर बोले अब जाहिल बोल दो, बड़ा खराब लग जाता है, हमको जाहिल बोल दिया। अरे तुम खुद ही कहते हो आलिम और फकीर की नहीं जमती, मतलब तुम अपने आप को आलिम नहीं हो तो क्या हो? जोर से बोलो, आलिम नहीं हो तो क्या हो? आलिम नहीं हो तो क्या हो? जाहिल तो खुद बोल रहे जाहिल। अगर हमने बोल दिया तो निशान देखिए, खाली हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसको खराब लगे सामने से हट जाए, समझे कि नहीं? हट जाए सामने से, उसका बेटा है। तो जाहिल, एक बात हमेशा याद रखना है, बुनियादी बात है कि अल्लाह का वली कौन होता है? तो अल्लाह का वली अल्लाह ताला उसे ही अपनी विलायत से नवाजता है जिसको अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है। अब वो चाहे मदरसे में जाकर के इल्म हासिल करे और चाहे अल्लाह ताला का फैजान हो जाए, उसको यूं ही आलिम बना दे। सुभान अल्लाह, आलिम ही अल्लाह का वली होता है। क्या नहीं मालूम, मेरा गौस पहले आलिम हुआ, फिर अल्लाह ने कुतुब बना दिया। खुद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, अरे मैं इल्म हासिल करता यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। मेरा गई नवाज हाफिज़ कुरान पहले बना, आलिम दीन पहले बना, फिर हिंदुस्तान में आकर के अल्लाह की राह का फकीर और जो है अल्लाह की राह का मुसाफिर बना है ना। तो दोनों हमारे पहले आलिम है ना, तो बोल दो यार। अब ये बोले जमती नहीं तो समझ लेना, जमती नहीं क्यों नहीं जमती है समझ लेना, माना फोड़ देंगे मौलाना साहब इसलिए नहीं जमती जी। तो अब एक बात और है, पीर के लिए क्या सैयद होना जरूरी है? हमारे दिमाग में बैठी है बात, सैयद साहब सैयद होना जरूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, लेकिन याद रखो औलाद है तो उससे पहले 2 मामला उनसे आ गए। पहला मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, अहल औलाद है कि नहीं, वरना बाप किससे नाराज होता है, किससे खुश होता है, हमारे लिए अलग मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सादाते किराम को अपने सर का ताज बना करके रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रात भर खाली अल्लाह ताला हमारे पीर तलब हुजूर जिलानी मियां का साया हम पर दराज फरमा दे। कल खुद रात भर हजरत सब बातें इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू और दिन भर होती रही, जागते रहे। हजरत का हुक्म था शाम में जाना तो शाम में जाना। हम लोग पीर साहब सैयद साहब है ना, और हुजूर गौसे पाक की औलाद है, उसमें खता भी नहीं किया आता है, उसमें खता भी नहीं किया आता है, वो गौसे पाक की औलाद। तो हम लोग सादाते किराम को अपने सर पे बिठा के रखते हैं, इसीलिए तो हमारे इमाम ने हमको ज़हनी दिया, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा बोल वाले मेरी सरकार हो गए। तो क्या सैयद होना जरूरी है? तो हुजूर आला अली रहमतुल इस्मान से पूछा गया, आपने इरशाद फरमाया पीर होने के लिए सादात से होना जरूरी नहीं है, पीर होने के लिए सादात से होना जरूरी नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार बताता हूं, हम लोग गौसे पाक को हमेशा ये समझते हैं कि अलवी है, फातिमी है, हसनी है, हुसैनी है, नसब नामा तो आप पढ़ लेना,
نسب نامہ اٹھا کے دیکھنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت علی کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ویسے عثمان غنی بھی آپ کے آباء و اجداد میں شامل ہیں، سبحان اللہ، ان کی نسل سے بھی عثمانی بھی ہیں، اور دیکھنا نسب نامے میں فاروقی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چاروں خلیفہ سے آپ کا سلسلہ جا کے ملتا رہا، سلسلہ نسب ملتا، تلاش کر لیا پورے نسب نامے میں، دیکھے کوئی بزرگ ملے گا یہ غوث پاک کے دادا ہیں اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے کوئی بزرگ ملے گا، کہیں والدہ کی طرف سے اور کیا کہتے ہیں کہیں نانی کی طرف سے، کہیں دادی کی طرف سے، کہیں نانا کی طرف سے، کہیں دادا کی طرف سے، چاروں خلفاء سے آپ کا رشتہ ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقشبندی سلسلے کا جو بانی ملتا ہے، اگر ہم تلاش کریں گے اعلیٰ حضرت کے فرمان کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہ سلسلہ یہاں وہاں سے نہیں آیا، یہ سلسلہ پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق سے چلا ہے، پہلے سے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے چلا ہے، اور خود اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے والد گرامی دادا جان یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے پابند تھے، یہ اہل سنت والجماعت کا سلسلہ ہے، لیکن چور آ گیا چوری کر کے، معلوم ہے اس کو ہمارا باپ ہی نہیں ہے، تو لاؤ سنیوں کو باپ کو اپنا باپ بنا لیا جائے، سمجھے کہ نہیں، ہمارے طرف سے کوئی پرمیشن بھی نہیں، بہرحال۔ تو اب ایک چیز اور ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنا تو ضروری نہیں ہے، یا کپڑے پہ ہاتھ بس خالی ایک طریقے سے رکھا دیتے اچھی بات ہے، نہیں رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کا ہاتھ لگایا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے حضور نے بیعت لی؟ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی، مسلم و مشکات کی حدیث پاک، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط غیر انہ یبایعہن بالکلام، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی بخدا سرکار کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی چھوا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ حضور ان سے گفتگو کر کے اپنی بیعت میں شامل فرما لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں شامل فرمایا۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور صحابہ کرام نے ایک موقع پر بیعت کیا، اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حج کے موقع پہ آئے، حضور نے تبلیغ فرمائی، تو ایک گھاٹی کے پاس ان لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ لے کر، اس میں مرد بھی عورت بھی، بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر گئے، جاننے کے بعد نہ اپنے پیر کو بھولے نہ پیر کے فرمان کو بھولے، نہ پیر کو بھولے نہ پیر کے فرمان کو بھولے، گئے اور جانے کے بعد مدینہ طیبہ میں تبلیغ کی، اور جب دوسرے سال آئے، پہلے سال تو کم لوگ تھے، اور جب دوسرے سال مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسی مقام پر حاضر ہوئے تو تقریباً 70 لوگ تھے جو مصطفیٰ کی ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، 18 لوگ تقریباً پہلے سال، اور دوسرے سال جب بیعت کرنے آئے 70 سال، اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار کوئی مبلغ تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دیں، کسی داعی کو بھیج دیں، کسی اپنے نائب کو بھیج دیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کا انتخاب فرمایا جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آقا علیہ السلام کے حکم سے مدینہ پہنچے، اور جب پہنچے تو مدینے کے ماحول کو ایسا تبدیل کر دیا کہ جب آقا مدینے میں تشریف لے گئے تو وہاں سب شاخ کا پہلے سے اجتماع ہو چکا تھا، پہلے سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اب ایک بات اور ہے، عورت کے بغیر عورت کیا بغیر والدین اور شوہر کی اجازت کے بیعت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک آدمی کے دماغ میں سوال آیا۔ عورت تو بلا شبہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے اور اپنے والد کی اجازت سے بیعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور خرابی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب مرد تو پیر صاحب ہو گئے، کیا عورتیں بھی پیر بن جائیں؟ عورتیں بھی پیر بن جائیں؟ دماغ میں یہ بات آتی ہے، اور ہو سکتا ہے آگے یہ بات لائی جائے، کیونکہ آج کی دنیا میں اسلام پہ خالی حملہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کے حکمتوں سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے سمجھاتا ہوں، بار بار بولتا ہوں، جن کو پاک اور ناپاک اور کھانے پینے میں تمیز نہیں، وہ ہمارے اسلام پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارے اسلام پہ عورتوں کو امام بناؤ، امام بناؤ، امام بناؤ، ہو سکتا ہے لے کے آنے پیر بناؤ، پیر بناؤ، پیر بناؤ۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بند کر دیا دروازہ، پہلے ہی بند کر دیا دروازہ، کہ
کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں کی بڑی عزت ہے. جس کے یہاں عزت ہوتی ہے, جس کی عزت ہوتی ہے, بہت سنبھال کے رکھتا ہے اس کو, بہت سنبھال کر. ہمارے یہاں عورتوں کی بڑی عزت ہے, اس لیے ہم لوگ ہر جگہ نہیں بھیجتے اس کو, گھر پاس نہیں بھیج دیتے. وہ تمہارا میٹر تم کہاں بھیجتے ہو؟ سمجھ میں آئے گی نہیں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسریٰ کا جب انتقال ہو گیا, اس کی بیٹی کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے, اور علامہ عبدالوہاب شعرانی نے میزان الشریعۃ الکبریٰ کے اندر بھی لکھا ہے, اور یہ نسائی شریف کی حدیث پاک کی. جب کسریٰ کا انتقال ہو گیا, مر گیا, تو کسریٰ کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کو لوگوں نے جو ہے حاکم بنا لیا, کوئن بنا لیا, رانی بنا لیا, اس کی حکومت چلنے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ کسریٰ کا انتقال ہو گیا, اس کے لوگوں نے کس کو حاکم بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا سرکار اس کی بیٹی کو بنا لیا. حضور فرماتے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس پر حکومت کرنے والی خاتون ہو, جس پر حکومت کرنے والی خاتون ہو, کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ناقص العقل بھی ہے اور ناقص الدین بھی ہے, ناقص ہے, ناقص. تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ سوچو گھروں میں جن کے عورتوں کی حکومت ہے وہ گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے جس گھر میں عورتوں کی حکومت ہو؟ ارے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے حاکم تو مردوں کو بنایا ہے, حاکم تو مردوں کو بنایا ہے. تو عورت یہ پیر نہیں بن سکتی, مرد ہونا شرط ہے. بہت سارے اس میں دروازے بھی کھل جائیں گے خراجیوں کے, دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے جو ہے دھرم کیا کہتے ہیں ایسے موجود ہیں جن کے اندر عورتیں جو ہے ایک دم خلوت نشین ہو جاتی ہیں اور اپنے کو وہ بولتی ہیں, یہ بولتی ہیں, اور کیا کیا ہو رہا ہے. اس لیے اسلام بڑا پیارا ہے, بہت ستھرا مذہب ہے, صافی صفائی کو پسند کرتا ہے اور صاف ماحول اور معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. تو علامہ عبدالوہاب فرماتے قد اجمع اہل الکشف علی اشتراط الذکور فی کل داعی الی اللہ, کہتے ہیں اہل کشف کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ جو پیر ہوگا وہ مرد ہی ہوگا. اور اعلیٰ قلی رحمت الرضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا, فرماتے ہیں اولیاء کرام کا اجماع ہے کہ داعی الی اللہ صرف اور صرف مرد ہونا اس کے لیے ضروری ہے. لہذا سلف صالحین سے آج تک کوئی عورت نہ پیر بنی نہ اس نے بیعت لی, نہ پیر بنی نہ بیعت لی. اب اس کے بعد پیر صاحب ہیں تو پیر کے مرید پر حقوق کیا, سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور مرید پر پیر کا حقوق کیا, تو پیر کے اوپر مرید کا حقوق کیا ہے, یہ انشاءاللہ دوسری قسط میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے گفتگو کی ہے یاد رکھیں, یہ اسلام کا میں نے خالی آئینہ دکھایا ہے, میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ چاہتا تھا اور نہ چاہوں گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے ہم اسی کی باتوں کو پیش کریں, دوسرے کے چکر میں کیا ہے. وہ دوسرا غلط ہوگا, اگر سدھر گیا تو اچھی بات ہے, نہیں سدھرا اس کا میٹر, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جو اسلام ہے میں نے وہ پیش کر دیا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب العزت واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.